بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائه أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مل کے صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تو اس طرح کے سنجیدہ علمی پروگرام اس شہر میں منعقد ہونے کے حوالے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اس طرح کا پروگرام کے جس میں ماحول اس قسم کا ہو کہ بولنے والا ایک استاد کی طرح بولے اور سننے والے ایک شاگرد کی طرح اطمینان سے سنے اور اس کے بعد جو ذہن میں کچھ مبہم نکات رہ جاتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے سوالات ہوں. اس طرح کی ایک علمی اور سنجیدہ محفل یقیناً اس علاقے کے خود مومنین کی فکری بلندی کی نشانی ہے. صحرا حجت الاسلام علی بخش صاحب کے سر ہے کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام شروع کیا ہے. یہ پروگرام 2 سال سے چل رہا ہے، یہ تیسرا سال ہے اور مختلف بزرگان مختلف موضوعات پر بولتے ہیں تو ہمارے ذہن جو کہ عام طور پر سلیس بات سمجھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی ان محفلوں میں ذرا اپنا ذہن بنا کے آتے ہیں کہ سلیس بات کی بجائے تھوڑی سی مشکل اور تھوڑی سی علمی بات ہے وہ ہو جائے گی. میرا موضوع بحث جیسا کہ آغا صاحب نے ارشاد فرمایا اسلام کا نظام تعلیم و تربیت اور جدید دور کے تقاضے. ذہن میں ذرا اگر اس سلسلے میں ابتدا میں ہی ایک مبہم بات آئے تو اس کو میں شروع میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اس طرح کا موضوع بیان کروں گا کہ کوئی ایک تعلیمی ادارہ ہو یا ایک ملک کا کوئی ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو تو وہ اپنے لیے تعلیم کا کیا نظام بنائے گا. نہیں، بلکہ یہ موضوع اس سے بھی کچھ زیادہ وسعت رکھتا ہے. سبحان اللہ. وسعت اس حوالے سے ہے کہ ایک فرد اسلام میں داخل ہوتا ہے چاہے باپ دادا کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو یا خود سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہو. تو جب ایک انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو اسلام اس کو کیا بنانا چاہتا ہے اور پھر جو کچھ وہ بنانا چاہ رہا ہے اس کے لیے اسلام کے پاس کیا نظام ہے کہ اس مقام تک ایک فرد کو چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو کوئی بھی انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس کو ویسا ہی رہنے نہیں دیتا کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو، نہیں، بلکہ اسلام اس کی تعلیم و تربیت کر کے ایک خاص مقام تک اس کو لانا چاہتا ہے. تو اس میں 2 نکات زیادہ وضاحت طلب ہے. ایک تو کیا بنانا چاہ رہا ہے اسلام اور پھر یہ ہے کہ اسلام کیسے بناتا ہے اس کو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کا بھی ایک نظام تعلیم اس سے کوئی علیحدہ جدا نہیں ہوگا بلکہ اس کا بنیاد بھی اسی طرح کے اسلامی تعلیم و تربیت کے نظام پہ ہوگا. اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو جدید دور چل رہا ہے کہ جس میں اسلام اپنا سر اٹھانا چاہ رہا ہے دنیا میں
اور دنیا ہے کہ اس کو دبانا چاہ رہی ہے، پھر ان حالات میں اسلام کو اپنے نظام تعلیم و تربیت کو کیسے پیش کرنا، یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو دو الفاظوں کا مفہوم سمجھ لیجئے، ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے۔ تعلیم وہی چیز ہے کہ معلومات دینا، کسی کو علم دینا، اور پھر تربیت انسان کے اندر جو فطری صلاحیتیں خدا نے رکھی ہیں ان فطری صلاحیتوں کو تربیت دے کے ان کو پال کر اس سطح پہ لانا کہ وہ فطری صلاحیتیں صرف قوت کی حد تک نہ رہیں بلکہ وہ کام کرنا شروع کریں، وہ فنکشنل ہو جائیں، وہ ان فنکشنل نہ رہیں کہ یہ قوت تو ہے، توانائی تو ہے اور اس کو ہم کام میں نہیں لا رہے، اس کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ تربیت کا مقصد یہ کہ انسان کے اندر خداوند عالم نے جو فطری صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو نظام کے ذریعے سے سوئے ہوئے حالت سے بیدار کرنا اور اس کو کہا کہ آپ کام کرنا شروع کریں جو آپ کا کام ہے، یہ تربیت ہے اور وہ جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی زیادہ تاکید مذہب اور دین اسلام نے کی ہے تعلیم کی، کسی نے نہیں کی، حتیٰ کہ دین اسلام کے جو ابتدا میں حکم نازل ہوتا ہے قرآن کے ذریعے وہ ہوتا ہی اسی تعلیم کے حوالے سے ہے، جسے آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، بسم ربک الذی خلق اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی 5 آیات سورہ اقرا کی جو نازل ہوتی ہے یہ پڑھنے اور پڑھانے اور تعلیم اور تعلم کی ہی ایک حیثیت کو بیان کرتی ہیں۔ پھر دوسری سورہ جو نازل ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے وہ نون والقلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ خود جو ہے پھر وہی تعلیم کے حوالے سے اس کی حیثیت ہے کہ یہ قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، قلم وہی چیز جو جس سے لکھا جاتا ہے، وہ ذریعہ کہ جس سے علم جو ہے وہ دیا جائے، وما یسطرون، اور وہ چیز کہ جو لکھی جاتی ہے، یعنی وہ علم جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، قلم جو ذریعہ تعلیم ہے اس کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ابتدا میں ہی تعلیم اور علم کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ پھر وہ بھی آپ کی ذہنوں میں ضرور حدیث ہوگی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے دیکھیے، اسلام جو چیز واجب کرتا ہے اگر انسان نہ کرے تو پھر اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واجب قرار دیا اور پھر کہا کہ تمہاری مرضی ہے کرو نہ کرو، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اگر موڈ ہے تو بھی علم حاصل کرو، نہیں ہے موڈ تو بھی علم حاصل کرو، لازم ہے تمہارے اوپر، تمہاری چاہت پر نہیں ہے، تمہاری مرضی پر نہیں ہے کہ مرضی ہے تو علم حاصل کرو، مرضی ہے تو نہیں، تمہارے اوپر جو ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج اور باقی واجبات ہیں، بنیادی طور پر علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، اور یہیں سے وہ فرمان جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے صحابہ کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، کوڑے مارے جائیں، سزا دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے علم کو واجب کیا ہے، یہ نہیں کہ مرضی ہے تو حاصل کرو، مرضی نہیں ہے تو نہیں حاصل کرو، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جاہل رہنا یہ اسلام پہ جائز نہیں ہے، جہالت کو اسلام کسی بھی حالت میں پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ کوڑے مار کر بھی کہتا ہے کہ عالم بنو جاہل نہ رہ جاؤ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خلافت کا پہلا خطبہ جس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ کے کہ بحیثیت امت کے تمہارے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، بحیثیت امام کے میرے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ یعلمکم، میں تمہیں تعلیم دوں کہلا تجہلوا، تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ۔ جاہل نہ رہ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ نظام تعلیم و تربیت رکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ آدمی
جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے اس کو تعلیم دے، چاہے اس کی مرضی ہو پھر بھی تعلیم دے، نہیں حاصل کرتا تو پکڑ کے اس کو سزا دے کے تعلیم دینا، اسلام اس کو جو ہے وہ لازمی قرار دیتا ہے۔ تو یہاں سے تو ایک ابتدائی طور پر تعلیم کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن آگے جو ہے مسئلہ وہ میری زیادہ بحث کا موضوع ہے، وہ یہ کہ علم کاہے کے لیے ہے، یہ علم کاہے کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا علم برائے علم ہے؟ جس طرح تعلیم اور علم کا اگر مثال دی جائے کہ ایک بڑا حوض ہے، اس میں آپ معلومات پانی کی جو ہے پانی کی طرح جمع کرتے جائیں، اور جب میرے پاس بہت ساری معلومات ہو جائیں تو میں تکبر اور فخر سے کہتا پھروں کہ میرے پاس یہ معلومات ہیں۔ کیا علم کا مقصد اسلام میں علم برائے علم ہے؟ نہیں، اسلام میں علم کا مقصد علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے تربیت ہے، علم تاکہ انسان کی تربیت ہو۔ اب یہاں سے وہی بحث جو زیادہ تر میری اس جو ہے درس کا حصہ ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ کاہے کی تربیت۔ اس درس میں بنیادی طور پر 3 حوالے سے بات کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جی علم حاصل کرو تاکہ تمہارے عقل کی تربیت ہو۔ نمبر 2، علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اخلاق کی تربیت ہو۔ نمبر 3، علم حاصل کرو تاکہ تمہارے معنویت کی تربیت ہو۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر خداوند عالم نے ایک قوت کے طور پر ایک فطری حیثیت میں انسان کے اندر خدا نے رکھی ہیں، لیکن یہ چیزیں بذات خود اور ابتدائی حیثیت میں کام کرنے والی نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر عقل کی قوت بھی خداوند عالم نے رکھی ہے، انسان کے اندر اخلاقی حصے نیکی اور خوبصورتی کی پسند ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، انسان کے اندر معنویت کی طرف چاہت یہ بھی خدا نے رکھی ہے۔ یہ قوتیں تو موجود ہیں، لیکن یہ قوت کے طور پر ہے، جب تک علم کے ذریعے سے ان کی تربیت نہیں ہوگی یہ کام نہیں کریں گے، یہ فنکشنل نہیں ہوگی۔ علم کہتا ہے اسلام کے حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر جو قوت عقل ہے وہ کام کرنے لگے، تمہارے اندر جو قوت اخلاق ہے وہ بھی چلنے لگے، تمہارے اندر جو قوت معنویت اور روحانیت ہے وہ بھی چلنے لگے اور کام کرنے لگے۔ اب یہی وہ موضوعات ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر قوت عقل جو ہے وہ کام کرنے لگے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے مثلا ہمارے یہاں گھروں میں مثلا اب تو پتہ ہو گیا تندور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنی ایک جو ہے لکڑیاں موجود ہوتی ہیں، باہر سے صرف جو ہے وہ آگ لا کے ان لکڑیوں کو دکھانی ہوتی ہے تاکہ وہ لکڑیاں خود جو ہے جلنا شروع کریں، لیکن جس تندور کے اندر خود اندر لکڑیاں موجود نہ ہوں وہ تندور نہیں چلے گا۔ تو علم اور عقل کی حیثیت بھی یہ ہے کہ جی باہر سے جو علم آتا ہے وہ ایک تھوڑا سا شعلہ ہے، اور انسان کے اندر جو عقل ہے وہ ایک موجود لکڑیاں ہیں، باہر سے علم آتا ہے تاکہ ان لکڑیوں کو شعلہور بنا دے، ان لکڑیوں کو شعلہور بنا دے، اور یہ عقل ان فنکشنل سے فنکشنل ہو جائے اور یہ کام کرنا شروع کر دے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ العلم علمان، علم 2 قسم کے ہیں، مطبوع و مسموع۔ ایک وہ علم ہے کہ جو انسان کی طبیعت میں فطرت میں اندر رکھا ہوا ہے، ہم جس کو عقل کہیں، وہ مسموع، اور دوسرا وہ جو سن کے حاصل کیا جاتا ہے۔ لا ينفع المسموع، قرآن کہنے والا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام علم دیتا ہے تاکہ تربیت ہو انسان کی عقل، جس کی عقل ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کو کوئی بھی شبہ اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کے پاس
ایک میں نے عرض کیا کہ جی عقل کو فنکشنل بنانے کے لیے وہ ساری دعوتیں ہیں کہ جی سوچو، فکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، رات اور دن کو دیکھو کیسے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. اور پھر اس کے بعد اسلام جو دوسرا نظام پیش کرتا ہے باقاعدہ ہے، یہ تو ایک دعوت ہے، سوچو فکر کرو. ایک جو باقاعدہ نظام پیش کرتا ہے عقل کو کام میں لانے کے لیے، وہ اسلام کے عقائد کا نظام ہے. شاید اس کی طرف ہم جو ہے اس حوالے سے ہم نے نہیں سوچا ہوگا. اسلام کے جتنے عقائد ہیں، توحید، عدل خدا، نبوت، امامت، قیامت، معاد، اس میں سے بہت تھوڑی چیزیں ہیں کہ جو بیان کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے، اکثر وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف عقلی ہیں. وجود خدا عقلی ہے، صفات خدا عقلی ہے، توحید خدا عقلی ہے. یہ ساری چیزیں عقل ہی عقل ہے. اور توحید ایک ایسا عقل کا کھلا ہوا باب ہے اور اتنا گہرا باب ہے کہ اگر ایک مومن اچھی طرح سے توحید کو سمجھ جائے تو اس کی عقل خود بخود کام کرنے لگتی ہے. اسلام کی توحید صرف اتنی نہیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں. شاید کل کے درس میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جی خدا کی توحید کا مطلب کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، پھر اس میں سے شرک کیسے نکلتا ہے، شرک اور توحید کے بیچ میں ایک باریک جو پردہ ہے اس کو کیسے دیکھا جائے. ادھر گیا شرک ہو گیا، ادھر تھوڑا سا توحید ہو گئی. ایک آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا سجدہ کر رہا ہے، ممکن ہے مشرک ہو، ممکن ہے موحد ہو، ممکن ہے مشرک ہو، ممکن ہے موحد ہو. اگر اس کعبۃ اللہ کو خدا سمجھ رہا ہے تو مشرک ہے، اگر اس کعبۃ اللہ کو صرف قبلہ سمجھ رہا ہے تو موحد ہے. ایک باریک جو ہے وہ پردہ ہے بیچ میں. اگر انسان توحید جو اسلامی توحید ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھے تو وہ توحید خود منظم اس طرح سے ہے کہ انسان کی عقل خود بخود کام کرنے لگے. پھر اس کے بعد عدل خدا، صفات خدا، تو ایک بحث ہی بالکل جو ہے وہ علیحدہ ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. عدل خدا، خدا عادل ہے. بھائی عدل خدا کی صفات تو اور بھی ہیں نا، خدا رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. عدل کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ باقی سارے بنیاد عدل پہ ہے. عدل کا مطلب کیا ہے کہ خدا حقدار کو حق دیتا ہے، حقدار جتنا حق کا مستحق ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس سے کم نہیں دیتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں دیتا، خدا ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. اگر عادل نہ مانا جائے تو ممکن ہے خدا بغیر نبی بھیجے، بغیر اچھا یہ برائی سمجھائے، خدا کسی کو جنت میں بھیج دے، کسی کو جہنم میں بھیج دے، نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نبوت کی بنیاد بھی عدل پہ آئے گی، امامت کی بنیاد بھی عدل پہ آئے گی، معاد کی بنیاد. تو عدل خود جو ہے ایک انسان کے لیے عقل کو چلنے والا بنا دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے. پھر نبوت کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ سوچ لو، فکر کرنے کی بات ہے. یہ بغیر فکر اور سوچ کے نہیں آتی. نبی کی کیا صفات ہوتی ہے، نبی کو کیسے پہچانا جاتا ہے، جھوٹے اور سچے نبی کو، یہ سارا بات ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ امامت کا ہے. امامت کی کیا ضرورت ہے ہمیں، امامت کی کیا خصوصی صفات ہیں عام انسان سے. ایک امام اگر دعویٰ کرے کیسے پہچانے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ خود ایک فکر کی بات ہے. معاد، قیامت کیوں، اس لیے کیا ہوگا وہاں پہ، پوری فکر اور عقل کی بات ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ فکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنہ، کہ ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 70 سال کی عبادت سے افضل ایک لمحہ فکر کرنا. کیوں؟ اس لیے اس کے بعد انسان کی عقل چلنا شروع ہو جاتی ہے. جب انسان کی عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو نیکی اور برائی جدا جدا نظر آتی ہے. اس کو پوری کائنات میں حق اور باطل ملا ہوا مشتبہ نظر نہیں آتا. حق کو حق سمجھتا ہے، باطل کو باطل سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے. یہ تبھی سمجھے گا جب فکر آئے گی اور انسان کی عقل کو وہ فنکشنل بنائے گی. اس لیے فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اسلام کے پاس جو عقائد کا نظام ہے وہ خود
انسان کی عقل کو فنکشنل بناتا ہے. انسان کی عقل جو سوئی ہوئی ہے، جس کو ہم کام میں نہیں لاتے، اس کو کام اس طرح اس کو استعمال کیا جائے. یہ انسان کی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ عقائد کا نظام بتاتا ہے. تو یہ ایک عقل کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو گئی. مزید ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ پھر باقی چیزیں رہ جائیں گی. اب انسان کی ہم سمجھتے ہیں انسان کی عقل روشن ہو گئی ہے، انسان کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اب جب انسان کی عقل کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، علم انسان کے پاس ایسا آیا کہ جس نے عقل کو فنکشنل بنایا. اب نیکی جدا نظر آتی ہے، برائی جدا نظر آتی ہے، حق جدا نظر آتا ہے، باطل جدا نظر آتا ہے، باطل اور حق ملا ہوا نظر نہیں آتا. اب انسان کو حق پہ عمل کرنا ہے، باطل سے دور ہونا ہے، اچھائی کو اختیار کرنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے. اس کے لیے ارادے کی تربیت ضروری ہے. اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عام طور پر ہوتا ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اکثر اس میں مبتلا ہیں. صبح کو رات کو ہم سوچ کے سوچتے ہیں کہ صبح ضرور نماز پہ اٹھیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں اور کہیں ارادہ نہیں، نیند کا غلبہ آتا ہے، سو جاتے ہیں. ارادہ تو ہے، نیکی کر نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے ارادہ. اب اس ارادے کو مضبوط بنانے کا جو نظام ہے اس کو اسلام اخلاق کا نظام کہتا ہے. اخلاق کا نظام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، آپ کسی سے اچھے طریقے سے مل لیں. نہیں، بنیادی طور پر ہے ہی یہی کہ انسان کے اندر جو ارادہ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط بنایا جائے تاکہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی بری دعوت اس ارادے کو توڑ نہ سکے. یہ اخلاق کا اب یہاں پہ اخلاق کی تربیت کا نظام آ جاتا ہے کہ جی اس کی ارادے کی تربیت ہونی چاہیے. کیونکہ عقل نے نیکی اور برائی تو جدا جدا دکھا دی نا. عقل کا کام دکھانا ہے، آگے کرنا کام ہمارا ہے، اور کرتے ہیں ارادے کے ذریعے سے. اور ارادہ کمزور ہے تو انسان کوئی کام نیک نہیں کرتا، دوسری طرف چلا جاتا ہے. اسلام کے پاس کیا نظام ہے کہ اس ارادے کو مضبوط بنائے؟ میں کچھ طرف اشارے کرتا ہوں تاکہ عموماً ہم بات تو وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم اس حوالے سے اس کو نہیں سمجھتے. بس پھر افواج میں اور عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کچھ، کبھی ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم نظر کرتے ہیں، جس کو ہم سندھی میں باس بھی کہتے ہیں. باس کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام ہو گیا تو یہ کریں گے، کبھی نظر کہتے ہیں، کبھی قسم اٹھاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ویسے ہی نہیں کرتے انسان. نظر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ پیش اس لیے آتی ہے کہ انسان کا ارادہ کمزور ہے. صرف اگر ارادہ ہو نیکی کا ہو سکتا ہے آگے انسان کا ارادہ ٹوٹ جائے. نظر کرتا ہے تاکہ یہ نظر انسان کے ارادے کو مضبوط رکھے، اس کو ٹوٹنے نہ دے. واسطہ ہے باس تاکہ انسان کا جو ارادہ ہے نیکی کا اس کو کسی اور طرف جانے نہ دے. اس ارادے کے مضبوطی کے لیے سارے ابواب ہیں فقہ اسلامی تاکہ اس انسان کا ارادہ مضبوط ہو نیکی کے لیے. پھر ایک اور جو ہے اسلام کے پاس طریقہ ہے اس ارادے کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، وہ عبادت کا طریقہ ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح سجدہ اور رکوع نہیں ہے. عبادت کی روح بھوکا رہنا نہیں ہے، پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح نیت ہے اور ارادہ. اگر نیت اور ارادہ نہ ہو عبادت نہیں ہے. رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع والعطش. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ وہ نہیں ہے کہ جس جو بنیاد ہے عبادت کی. نماز میں تو ارادہ نہیں ہے کہ جو نماز کو واقعی روح دے. اس لیے کہا بھی یہ گیا ہے کہ آپ کی نماز کا صرف وہ حصہ قبول ہے جس میں آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو. اگر دھیان اس کی طرف نہ ہو تو وہ نماز کا حصہ قبول ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت ہوتی ہی یہ ہے کہ معبود سے رشتہ عبد کا جڑ جائے. رابطہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. عبادت ہے ہی یہی
کہ اس عبد کا رشتہ معبود کے ساتھ جڑ جائے. اگر انسان نماز میں کھڑا ہے اور دھیان کسی اور طرف ہے، خیال کسی اور طرف ہے، تو یہ نہ نماز ہے نہ عبادت ہے. یہ ارادہ، یہ نیت، اس کو ریاضت کے ذریعے ایکسرسائز نماز ہے. کوشش کرو اس خیال کو جو گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو پکڑ کے، جس طرح کے بھاگا ہوا غلام جو ہے اس کو پکڑ کے بارگاہ مولا میں لاؤ اور اسی کی طرف جو ہے اس کا منہ رکھو تاکہ یہ اسی سے بات کرتا رہے. خیال انسان کا جو بھاگتا رہتا ہے، سوچ اور فکر اور دھیان انسان کی جو بھاگتی رہتی ہے، نماز اس کے لیے تربیت ہے کہ جی تم اپنا دھیان خدا کی طرف رکھو. نماز چند منٹ کا ہے، 10 منٹ 15 منٹ. کوشش کرو کہ 15 منٹ ہی ارادہ خدا کی طرف ہو، دھیان خدا کی طرف ہو. اور جب یہ تربیت ہو جائے تو اب ذرا اس کا وقفہ جو ہے بڑھا دو. کیا ہے، روزہ رکھو صبح سے لے کے، صبح صادق سے لے کے اور مغرب تک پورے عرصے میں دھیان خدا کی طرف رکھنے کی کوشش کرو. اکیلے میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں توڑو، کھاؤ نہیں، پیو نہیں. کیوں؟ دھیان خدا کی طرف رکھو، وہ دیکھ رہا ہے. تو اسلام کے پاس یہ جو عبادت کا نظام ہے، یہ بھی بنیادی طور پر انسان کے ارادے کو مضبوط بناتا ہے. اس لیے نماز کے لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے. وہ نماز جو کہ دھیان ہو خدا کی طرف. ایسا نہیں کہ دھیان جو ہے وہ بازار کی طرف ہے، ہم مطلب دکاندار ہیں تو نماز میں بھی بیچ رہے ہیں، گراہ کے سامنے کھڑے ہیں یا گھر میں بیوی کے سامنے کھڑے ہیں یا کہیں اور جو بازار میں کسی دوست کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پالنے والے تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اس کے سامنے تو حاضر ہے نہیں، حاضر تو اس کے سامنے ہے. تو جس کے سامنے حاضر ہے اسی کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ نہیں رہا. تو دھیان اور ارادے کو مضبوط بنانے والی نماز ہے. جب یہ دھیان اور ارادہ مضبوط بن جاتا ہے تو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. تو اسلام کے پاس یہ عبادت کا ایک نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. اب یہ اور بھی اس میں ہے لیکن میں زیادہ اس میں نہیں جاتا. ایک اور نظام اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اسلام نے ایک مجموعی نظام دیا ہے کہ یہ اپنے اخلاق کو کیسے ٹھیک رکھو، اپنے کردار کو کیسے ٹھیک رکھو. سب سے پہلے اب وہ ہو گئی کہ جی ہماری ذمہ داری کیا ہے. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے. یہ پہلے واضح ہو گیا. پھر ایک اصطلاح اسلام استعمال کرا، یہ عقل کا نظام بتا رہا ہوں، اخلاق کا نظام بتا رہا ہوں. تو اسلام ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشاورہ. صبح اٹھو، اپنے نفس کے ساتھ ایک جو ہے تجارت کرو، شرط کرو اس کے ساتھ. کیا؟ اے نفس، میں آج کا دن تمہیں دے رہا ہوں، آج کا دن تمہیں دے رہا ہوں. اب جب آج کا پورا دن تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے کما کے کچھ نیکیاں دو. یہ اپنے نفس کے ساتھ ایک شرط کرے اور تجارت کرے. یہ پہلا جو ہے نظام اخلاق کا پہلا جو ہے وہ اصول ہے. اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. پھر کہتے ہیں مراقبہ کرو. مراقبہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ نفس ایسا مزدور ہے جو کام چور مزدور ہے. اگر مالک دیکھتا رہے تو کام کرے گا، اگر مالک ذرا کسی اور طرف چلا جائے تو یہ مزدور کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جی نفس کے ساتھ جب تم نے تجارت کی اور شرط کی کہ آج کا دن دے رہا ہوں، مجھے نیکیاں کما کے دو، پھر بھی اس کا مراقبہ کرو، نگرانی کرتے رہو کہ یہ مزدور کام کو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دیکھتے رہو اس کو سارا دن. اب دیکھا، شام ہو گئی، اب کہتے ہیں محاسبہ کرو. اس سے ذرا پوچھو، جب کام کر کے واپس گھر لوٹ آئے، بستر پہ ذرا لیٹ گئے، اب جو ہے اس سے پوچھو ایک دن دیا تھا کیا لے کے آئے ہو.
اگر کوئی نیکی لے کے آیا ہے تو شاباش دو، اگر برائی کر کے آیا ہے تو اس کو پھر اگلا جو مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں محاسبہ، اس کو سزا دو، سزا دو، سزا دو اس کو کہ جی میں نے تمہیں دن دیا تھا، خامخواہ ضائع کر دیا میرا، اس میں سے کچھ نہ کچھ جو لے کے آنا تھا نہیں لایا تو اس کو سزا دو، اور پھر اگلے دن کے لیے پھر اس کے ساتھ مشارطہ کرو۔ یہ مشارطہ یعنی کیا؟ شرط کرو، اس کے ساتھ تجارت کرو، پھر اس کی نگرانی کرو، پھر شام واپس آ کر اس کا محاسبہ کرو، اگر غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا دو۔ یہ روزانہ چلتا رہے، اگر یہ نظام چلتا رہا تو انسان کا عقل بہترین، انسان کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک نظام اخلاق ہے کہ جس میں اسلام جو ہے وہ اخلاق کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جی اگر انسان کی عقل کام کرنے لگے تو اس کو اولو الالباب کہا جاتا ہے، اس کو لب کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اخلاق اس کا بہترین ہو جائے تو اس کو پھر تقویٰ اور صاحب تقویٰ متقی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا تقویٰ کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ اس میں بھی کافی ہمارے پاس جو ہے نا کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ہم تقویٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ بڑی کوئی خوفناک چیز ہوگی کہ نہیں اس سے ڈرا جائے؟ خوف دلانے والی کوئی چیز ہے؟ اللہ کو تمام کمالات ہیں ہی اسی کے پاس، کمال سے محبت ہوتی ہے، کمال سے ڈرا نہیں جاتا، اس لیے خدا سے محبت کرنی چاہیے، خدا سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اتقوا اللہ کا مطلب خدا سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ کہتے تقویٰ کا مطلب گناہ نہ کرنا نہیں، گناہ نہ کرنا تقویٰ نہیں ہے۔ ہاں اس کا نتیجہ ضرور ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس کے حوالے سے آسانی سے جلدی ذرا یہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ابھی یہ جو ہے وہ قطرے پلائے جا رہے تھے پولیو کے حوالے سے۔ تو کیا انسان کا جسم ہے، جسم کا ایک اپنا دفاعی نظام ہے بیماریوں کے خلاف، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس کے خلاف انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ دفاعی نظام نہیں ہے، تو قطرے پلائے جاتے ہیں یا ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا اور دوائی کھلائی جاتے ہیں، مثلا ملیریا کا ہو تو ٹیبلٹ کھلائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ دفاعی نظام جو ہے ایکٹیو ہو جائے۔ اگر وہ بیماری حملہ کرے تو پھر وہ بیماری حملہ نہیں کر پاتی، اس کا حملہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جسم کے اندر وہ دفاعی نظام آ چکا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے روح اور نفس کا نظام ہے، انسان کے روح اور نفس کا نظام ہے۔ انسان کے جیسے جسم پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، اس طرح روح پر بھی بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ روح پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس کا نام گناہ ہے۔ روح پر حملہ کرنے والی بیماریوں کا نام گناہ ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اندر وہ توانائی ہے، وہ دفاعی نظام ہے، اگر انسان وہ پیدا کرے تو گناہ جب حملہ کرتے ہیں، یہ بیماریاں جب حملہ کرتی ہیں تو وہ دفاعی نظام اس سے ٹکراتا ہے اور گناہ کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو اصل میں تقویٰ انسان کے روح کے اندر ایک توانائی ہے، گناہ کے خلاف ایک دفاعی نظام ہے۔ جس طرح جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ہم کچھ چیزوں سے جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تقویٰ جو ہے انسان کے روح کے اندر ایک دفاعی نظام ہے، اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو جب بیماریاں گناہ جب حملہ کرتے ہیں تو وہ اس سے ٹکراتا ہے اور گناہ کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تقویٰ کے وہ بہت سے اقسام ہیں۔ ایک طرح کی تقویٰ نماز پیدا کرتا ہے، ایک طرح کی تقویٰ روزہ پیدا کرتا ہے، ایک طرح کی تقویٰ زکوٰۃ اور خمس پیدا کرتا ہے، ایک طرح کی تقویٰ زیارت اور جو ہے حج پیدا کرتا ہے، ایک طرح کی تقویٰ جو ہے عزاداری پیدا کرتا ہے۔ یہ مختلف تقوائیں ہیں، جیسے بیماریاں مختلف ہیں۔ اگر آپ ٹیبلٹ کھا لیں، مثلا جو ہے ملیریا کی تو ٹیٹنس سے تو نہیں بچیں گے نا، ملیریا سے بچ جائیں گے، ٹیٹنس سے نہیں بچیں گے۔ اب اس کے جو ہے وہ ٹیبلٹ کھا لیں تو آپ جو ہے ملیریا سے نہیں بچیں گے۔ اس طرح اسلام کی جو عبادات ہیں یہ بھی انسان کے اندر مخصوص قسم کی تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ جو نماز پیدا کرتا ہے وہ روزہ پیدا نہیں کرتا، جو روزہ پیدا کرتا ہے وہ حج پیدا نہیں کرتا،
جو حج پیدا کرتا ہے وہ زکات پیدا نہیں کرتی، جو زکات پیدا کرتا ہے وہ عزاداری پیدا نہیں کرتی. ہر ایک اپنی اپنی طرح سے تقوی پیدا کرتا ہے. یہ مکمل ایک نظام بن جاتا ہے کہ پھر جس طرح کی بھی بیماری گناہ حملہ کرے تو انسان کے اندر یہ دفاعی نظام کام کرتا ہے، اس حملہ آور کو بھگا دیتا. ایک مثال دیتا ہوں، مطلب یہ زکات کیا تقوی پیدا کرتی ہے؟ بھائی زکات یا مثلا خمس انسان کب دے گا؟ جب خدا سے زیادہ محبت ہوگی یا مال سے زیادہ محبت ہوگی؟ اگر مال سے زیادہ محبت ہے تو پھر خدا کو دے دے گا، مال کو رکھ لے گا. وہ ایک لطیفہ میں پڑھ رہا تھا، ایک کنجوس آدمی سفر کر رہا تھا، کوئی جو ہے ڈاکو جا کے اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جو جمع پونجی ہے وہ جو ہے نکال کے رکھ دو ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا. اس نے کہا جی گولی مار دو، میں نے جو جمع پونجی رکھی ہے وہ اپنی آخری عمر کے لیے رکھی ہے. جب گولی مارنے کا کچھ بچے گا نہیں، آخری عمر کاہے کے لیے اور جمع پونجی کاہے کے لیے؟ تو جب انسان کی محبت مال سے زیادہ ہوگی تو خدا کو دے دے گا، مال کو نہیں دے گا. لیکن مال کو تب دے گا جب خدا سے زیادہ محبت ہوگی، مال سے کم محبت ہوگی. تو زکات انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ انسان کی محبت دنیا سے کم ہوتی ہے، خدا سے زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایک طرح کی تقوی ہے جو کہ حج نہیں پیدا کرتا، جو کہ نماز نہیں پیدا کرتی، جو کہ روزہ نہیں پیدا کرتا. یہ خمس اور زکات اس طرح کی تقوی ہے کہ یہ انسان کے روح کے اندر جو دنیا سے محبت ہے اس کو ذرا ختم نہیں تو ذرا کم ضرور کر دیتا ہے اور خدا کی محبت زیادہ لاتا ہے. یہ ایک طرح کی تقوی ہے. تو اس اسلام کے پاس یہ جو عبادات کا نظام ہے یہ انسان کی اخلاق کی تربیت کے لیے ہے کہ انسان کا اخلاق وہ ہو جائے کہ جس کو ہم متقی انسان کہیں. اب انسان جو ہے وہ اسلام نے اپنا عبادات کا اور دوسری طرح کا نظام دیا ہے، انسان کے پاس تقوی آ گئی. پہلے مرحلے پہ انسان جو ہے وہ اولو الالباب بنا، اس کی عقل نے کام کرنا. اس مرحلے پہ انسان جو ہے صاحب تقوی بنا. اب تیسرا مرحلہ اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر معنویت کی جو ایک قوت اور توانائی رکھی ہے وہ بھی تمہاری فنکشنل ہو جائے. معنویت اور روحانیت ایک توانائی انسان کے اندر خداوند عالم نے رکھی ہے اور معنوی اور روحانی ایک علیحدہ زندگی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی انسان صالح عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اگر مومن ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اگر مومن نہ ہو، صالح عمل نہ کرے تو دنیاوی زندگی تو ہر ایک کو میسر ہے. یہ پاکیزہ زندگی وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ معنوی زندگی ہے، یہ روحانی زندگی ہے انسان کی کہ جو اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے ایک مومن کے لیے کہ انسان کے اندر جو معنوی توانائی ہے، جو روحانی توانائی ہے، وہ انسان کی طرح وہ بھی کام کرنے لگے اور پھر انسان کی زندگی ایک معنوی بن جائے. اور معنوی زندگی میں انسان جو ہے ایک سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. سکون معنوی زندگی میں، سکون مادی زندگی میں ہے ہی نہیں. اگر انسان نے پرسکون ہونا ہے تو اس کو معنوی زندگی کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ جو انسان کو سکون نہیں ملے گا. یہ جتنی بے سکونی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں سکون کی تلاش کر رہے ہیں، اس میں ہے ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا کالماء البحر. دنیا کی مثال سمندر کے پانی جیسی زندگی ہے انسان کی کہ جو اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے ایک مومن کے لیے کہ انسان کے اندر جو معنوی توانائی ہے، جو روحانی توانائی ہے، وہ انسان کی طرح وہ بھی کام کرنے لگے اور پھر انسان کی زندگی ایک معنوی بن جائے. اور معنوی زندگی میں انسان جو ہے ایک سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. سکون معنوی زندگی میں، سکون مادی زندگی میں ہے ہی نہیں. اگر انسان نے پرسکون ہونا ہے تو
تو اس کو معنوی زندگی کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ جو انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ جتنی بے سکونی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں سکون کی تلاش کر رہے ہیں، اس میں ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا کالماء البحر، دنیا کی مثال سمندر کے پانی جیسی۔ سمندر کا پانی آپ نے دیکھا وہ کھاری ہوتا ہے، انسان پیے تو پیاس نہیں بجھتے اور پیاس بڑھتی رہتی ہے، پیتا ہے پیٹ پڑ جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ جتنا انسان دنیا کی طرف جاتا ہے اور دنیا کی پیاس بڑھتی رہتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ اس لیے انسان کے اندر جو معنویت ہے وہ دنیا کی تلاش میں ہے ہی نہیں، مادیت کی تلاش میں ہے ہی نہیں، وہ تو ایک معنویت کی تلاش میں ہے۔ وہ جب تک زندگی نہیں دیں گے انسان کے پاس سکون نہیں آئے گا، انسان کے پاس سکون نہیں آئے گا۔ اور معنوی زندگی جو ہے اسی کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ ولایت یہی معنوی زندگی اور انسان کی معنویت کو مضبوط کرتے رہے، انسان کے اندر ولایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ولایت کے درجات بلند ہوتے جائیں تو پھر انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے اور اتنا انسان جو ہے بلند ہو جاتا ہے، انسان اگر جو ہے وہ پتھر کو کہے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان اگر چاند کو اشارہ کرے تو وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرے تو وہ لوٹ کے آ جاتا ہے۔ یہی معنوی زندگی ہے، یہی ولایت ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ مشہور ارشاد فرمایا تھا کہ خیبر کا دروازہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ معنوی قوت اور ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ یہ قوت ہر انسان میں خدا عالم نے رکھی ہے، کم زیادہ ضرور ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ قوت بھی قوت نہ رہے بلکہ یہ ایک عمل کرنا شروع کرے۔ معصوم ایک طرف، کیا سلمان ولایت کے درجے پر نہیں فائز ہوئے؟ کیا کربلا کے تمام شہداء جب امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا جاتے اور زیارت پڑھتے تو سب کو مخاطب کر کے یہی جملہ ارشاد فرماتے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، کہ اللہ کے تمام تم جو ہے تمام اللہ کے اولیاء ہو۔ تو انسان ولایت کے درجات پر جو ہے فائز ہو سکتا ہے، اور انسان اس کے لیے بھی اسلام نے ایک راستہ دے دیا ہے اور اسلام نے ایک تربیت گاہ معین کی ہے۔ اور اسی تربیت گاہ کا دوسرا نام جو ہے میں نے جیسے کہا ولایت ہے۔ اب ولی کے پاس جاؤ، ولی جیسا کہے ویسا کرتے رہو اور ولی کے حوالے اپنا سارا وجود کر دو۔ ولایت کب حاصل ہوتی ہے؟ ولایت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی انا کو فنا کر دے، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ جب تک انسان کے پاس انا ہوگی تب تک انسان ولایت کے کسی درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ وہ جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جی پالنے والے تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، جو بھی ہے مجھے اپنا دکھا دے، مجھے دکھا دے تو، میں اور تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک تو ہے اور کہتا ہے میں، جب تک میں ہوں، جب تک یہ ہے، جب تک انا ہے تب تک مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے انا کو فنا کرو تو پھر مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جب تک تو ہے تب تک جو ہے وہ مجھے میرا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی انا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ختم کی تھی، اور وہ تربیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام کیسے تربیت کرتا ہے انا کو فنا کرنے کے لیے؟ انسان بچہ ہے، جوان ہوتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، میرا گھر ہے، یہ میرا تعلیمی ادارہ ہے، میں پڑھتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے ذرا شادی کر دو، نکاح کر کے دیکھ۔ اب کیا کہتا ہے؟ ہم، اب میں ختم ہو گئی، میں کی جگہ اب جو ہے کیا ہو گیا؟ اب ہم آ گئے۔ اب جب تھوڑا سا اور بچے ہوئے تو پھر وہ میں تو ختم ہو جاتی ہے، صرف بچے ہی بچے دوسرے رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جی
اسلام یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جی نکاح کرو تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا، نکاح کرو تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے گا. اس کا مطلب کم از کم اور کچھ نہیں تو انا تو ٹوٹے گی تمہاری، یہ میں کرنا تو تم چھوڑ دو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ابھی نبوت رسالت کا درجہ نہیں ملا تھا، جا رہے تھے اور جو ہے طور سینا پر پہنچے تو وہاں سے آواز آئی درخت سے، انی انا اللہ، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. پھر کہا کہ جی فخلعنا علیک، اپنی جو ہے جوتی اتار دو، تم جو ہے انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، جوتی اتار دو، تم طویٰ کی مختلف متفرق جو ہے وہ وادی میں ہو. جب جوتی اتارو گے پھر ہماری بارگاہ میں آنے کے لائق بنو گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا یہ جو جوتی اتارنے کا حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا پوچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو چمڑے کی جوتی تھی یہ اتار دو. تو مولا نے کہا کہ حضرت موسیٰ اتنی حیثیت تو ان کی ہے کہ جب آواز آیا انی انا اللہ تو وہ جوتی تو نیچے خود بخود اتار دی تھی، وہ جوتی تو خود بخود نیچے اتار دی تھی. جوتی اتارنے کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے اپنی جوتی اتارو. پھر کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ اوپر آئے تو کیونکہ بیوی کو نیچے چھوڑ کے آئے تھے تو خیال اس کی طرف تھا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی. اللہ نے کہا یہ جو خیال ہے یہ ذرا نکال کے آؤ، یہ ذرا خیال جو ہے نکال کے آؤ. جب اپنی پوری انا کو جو بھی تمہارے متعلقات ہیں اس کو فنا نہیں کرو گے تب تک میرے کلام کے لائق نہیں بنو گے. تو سب سے پہلے جو ولایت کے حوالے سے تربیت ہے وہ انا کے فنا کی ہے، اور انا کے فنا کے لیے اسلام کہتے ہیں اس کی شادی کر دو، خود بخود اس کی انا ٹھیک ہو جائے گی. پھر اسلام کہتا ہے کہ ذرا اس کو نماز میں آنے دو. اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں نہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو پہلی دفعہ انسان پڑھ رہا ہے اسی میں اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب بارگاہ رب میں آؤ تو انا کو چھوڑ کے آؤ، میں کو چھوڑ کے آؤ. اگر کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہو تو سب کی طرف سے کہو، صرف اپنے طرف سے نہ کہو. تو یہ اسلام کی بہرحال اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے انا انسان کی فنا کرنے کے لیے اسلام اپنا ایک تربیتی نظام دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے ولایت کے درجات پر اوپر آتا رہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی اپنی انا کو ولی کے اندر فنا کر دو. حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی کہ جی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال جو ہے کشتی نوح کے جو سوار ہوا وہی بچے گا، جو جس نے پیٹ دی وہ فنا و برباد ہو جائے گا. اب ذرا آپ دیکھیں کہ اس کشتی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ کوئی تختوں کی کشتی تو ہے نہیں، انسان جو ہے پاؤں رکھ کے اس میں سوار ہو جائے. اس میں سوار کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے باقی کشتی میں سوار ہوتے ہیں. کیسے؟ کشتی میں آپ سوار ہو جائیں، باہر جب تک تھے آپ کی مرضی تھی، اختیار تھا، جہاں جائیں چلے جائیں، آہستہ جائیں، گھومیں پھریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، آپ کا اختیار تھا. اب آپ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ کے سارے اختیارات ختم ہو گئے. کشتی چلے گی تو آپ بھی چلیں گے، رکے گی تو آپ بھی رکیں گے. کشتی جس طرف جا رہی ہے آپ کو بھی ادھر ہی جانا پڑے گا. تیزی سے تو آپ بھی تیزی سے، آہستہ تو آپ بھی آہستہ. یہ اہل بیت کے پاس جا کے اپنے آپ کو ایسے ان کے حوالے کر دو، وہ کہیں ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں، حلال تو حلال، حرام تو حرام. اس سے دشمنی کر دو دشمنی، اس سے دوستی تو دوستی. تو پوچھو نہیں کہ کیوں، اس لیے کبھی کشتی سے آپ پوچھتے نہیں ہیں. جب اس طرح اپنے آپ کو حوالے کر دو گے تو پھر تمہارے پاس ولایت آئے گی. اس لیے کہ یہ ایسے ولی ہیں
یہ ایسے ولی ہیں کہ صرف خود ولی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ولایت دینے کے سرچشمے بھی ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے ایک جو بات جو عموماً کہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایسے خدا کے فیض کے خزانے ہیں کہ خدا اپنا فیض ان کو دیتا رہتا ہے، اور دیتا اس لیے کہ تاکہ یہ بانٹتے رہیں۔ یہ کنفیوز نہیں ہے کہ اپنے پاس فیض رکھ لیتے ہیں، نہیں، جو بھی ملتا ہے وہ بانٹتے رہتے ہیں، لیکن ان کا خزانہ ایسا ہے کہ سب بانٹتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ خود نور ہے، جو بھی ان کے پاس آئے گا وہ نورانی بن جائے گا۔ یہ خود پاک ہے، طاہر ہے، جو ان کے پاس آئے گا وہ خود طاہر بن جائے گا۔ یہ خود ولی ہے، ایسے ولی ہیں جو ان کے پاس آئے گا وہ ولی بن جائے گا۔ یہ ان کے پاس آئے، اسلام کہتا ہے ولایت جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ پھر ذرا ولایت کے اور درجے پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ صرف احکام میں ان کی پابندی نہ کریں، احکام میں ان کی پابندی نہ کریں جس کو اطاعت کہتے ہیں، بلکہ اپنے جذبات بھی ان کے حوالے کر دیں، اپنے جذبات بھی ان کے حوالے کر دیں۔ زیادہ کے بہت جملے ان میں عمومی طور پر جو کامن جملہ ہے کسی بھی معصوم کے لیے وہ ایک جی انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کہ مولا اب نہ کسی کے ساتھ میری اپنی دشمنی ہوگی نہ کسی کے ساتھ میری اپنی دوستی ہوگی، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے میری اس کے ساتھ دوستی، جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے میری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو پہلے احکام میں پابند تھا، اب جذبات بھی ان کے حوالے کر دیں۔ جہاں کہو کہ راضی ہو جاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا، جہاں کوئی اس سے ناراض ہو جاؤ تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میری کوئی بھی چیز اب میری نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے؟ اگر میرے پاس ہو تو کیا ہوگا؟ میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں، جب بہت ساری غلطیاں کرتا ہوں اس کو غلط استعمال کروں گا، غلط استعمال کروں گا خطا بھی کروں گا، گناہ بھی کروں گا، لیکن اگر ان کے حوالے کر دیا تو وہ معصوم ہیں۔ جب وہ معصوم ہے تو ان کو غلط استعمال کریں گے نہیں، جب غلط استعمال کریں گے نہیں تو مجھ سے بھی کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوگی۔ بھائی انسان معصوم کے حوالے جب اپنا وجود کرتا ہے تو تمام خطاؤں سے بچ جاتا ہے، تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، عصمت کے ایک درجے پر آ جاتا ہے۔ یہ ولایت جو انسان کے پاس، میں ایک قصہ بتاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم بہرحال ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا جو ہے آپ کو جدید حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ سلمان اور ابو ذر کے قصے آپ نے بہت سنے، ایک جو ہے عام طور پر قصہ نہیں ہوتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روایت میں حضرت علی علیہ السلام مدینے کے بازار سے جا رہے تھے جس میں ایک غلام بیچے جاتے تھے۔ آپ نے دور سے ایک نوجوان غلام کو دیکھا اور پھر پہچانا اس کو، اور پہچان کے اس کو خرید کیا، پہچاننے کے بعد خرید کیا، خرید کرنے کے بعد اس کو کہا کہ جی انت حر فی سبیل اللہ، خدا کے راہ میں تم آزاد ہو۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ نے کتنی رقم دے کے مجھے خریدا، اور خریدنے کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو خدا کے راہ میں۔ تو مولا نے کہا کہ کیا تم حبش کے بادشاہ نجاشی کے بیٹے ابو نذیر نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نجاشی کا بیٹا جو ہے وہ وہی ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ چونکہ نجاشی کے اس بادشاہ نے جب میرا بھائی جعفر طیار گیا تھا اور کچھ مسلمان گئے تھے تو وہاں پہ ان کی اچھی مہمان نوازی کی تھی، تو ہر جزا الاحسان الا الاحسان، میں نے تجھے دیکھا اور پہچانا کہ اسی کے بیٹے ہو، اس لیے اس احسان کے بدلے میں نے پہچان کے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ پھر کون ہیں؟ کہا کہ جی علی ابن ابی طالب۔ تو پاؤں پہ گر کے کہتا ہے کہ مولا 3 سال سے آپ کی تلاش میں تو نکلا، 3 سال سے آپ ہی کی تلاش میں تو نکلا ہوں، آپ کو بتایا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، کوئی غلام نہیں ہوں۔ غلامی اختیار اس لیے کی ہے کہ آپ تک
کسی طریقے سے پہنچ جاؤں. وہ جب آپ کے دروازے میں پہنچ گیا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ. مولا نے کہا کہ اگر اسی لیے آئے ہو تو پھر میرے ساتھ آؤ. مولا نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ 25 سال جو مولا کے بعد وفات رسول اور ظاہری خلافت تک گزرے ہیں، اور مدینے سے باہر ینبر کے علاقے میں بہت سارے چشمے ہوتے تھے اور اس میں آبادی کی تھی. جب آبادی ہو جاتی تھی تو اس آبادی کو کبھی جو ہے مدینے کے یتیموں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، کبھی مدینے کے بیواؤں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، کبھی جو ہے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے نام، ساری وقت. ایک بار کو مولا نے ابو نذر کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو تم سنبھالو اور اس کی جب آبادی ہو تو پھر اس کو پلا جگہ پہ وقف کر دیں گے. اب یہ دیکھیں آپ، مولا کی ولایت کے سائے میں آیا ہے. یہ خود جو ہے ولایت کے کس درجے پہ پہنچا ہے وہ اس کے اس واقعے کی ظاہر ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنے باغ میں اور اس سے مولا کی اتنی محبت تھی کہ مولا کبھی کبھی اس کے پاس آتے تھے اور تاکہ اس کے جو ہے نا وہ ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اکثر مولا اپنے جوتے کے خود ٹانکا لگاتے تھے، کبھی کبھی اس کو بھی دے دیتے تھے کہ تم اس کو جو ہے ٹانکا لگا دو. یہ خصوصیت ہے مولا کے ساتھ ربط کی. ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے ایک جیسے کہ وقت آتا ہے وہ آیا، آ کے اس سے ملا اور اس کے بعد کہا کہ جی ابو نذر تم ہو؟ کہا کہ جی ہاں میں ہوں. کہا کہ جی ہم حبشہ سے آئے ہیں، تمہارا جو بڑا بھائی جو بادشاہ تھا وہ جو ہے مر گیا ہے، اب تمہاری باری ہے، چلو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. اس وقت یہ مولا کی اس جوتی کو ٹانکا لگا رہا تھا. وہ جوتی دکھا کے کہتا ہے کہ اگر تم میری اس شہنشاہیت کو جان جاؤ، اگر تم میری اس شہنشاہیت کو جان جاؤ تو اس جیسی 1000 بادشاہتوں کو بھی میرے سامنے نہ لاتے. اور کہتا ہے اس بادشاہت پہ میں اس طرح کی 1000 بادشاہتیں قربان کر دوں گا، اس شہنشاہیت کو نہیں چھوڑوں گا. تو انسان جب ان کے پاس آتا ہے تو پھر دنیا ان کی نظر میں بہت ہی حقیر بن جاتی ہے. شاید آغا متحری کا خود شہید کا اپنا شعر یا کسی اور کا ہے کہ ہر کے تورا شناخت جان راچی کنت کہ پالنے والے عرب جس نے تجھے پہچان لیا اب وہ اپنی جان کا کیا کرے گا. اہلو یالو خان مان راچی کنت گھر گھر اولاد اس کا کیا کرے گا. پھر کہتا ہے دیوانہ کو نہیں کہا تو جہاں بخشی کہ خدا سب سے پہلے تو اپنا دیوانہ بناتا ہے اس کو اور پھر دونوں جہانوں کی طاقت اور ملکیت اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. دیوانے تو ہر دو جہاں ایسے گزر، اب جو تمہارا دیوانہ بن گیا ہے وہ دونوں جہاں لے کے کیا کرے گا. وہ تیرا عاشق ہے، کمال مطلق کا عاشق ہے، وہ اس میں کمال دیکھتا ہی نہیں، اس کو لے کے وہ کیا کرے گا. ابو نذر کہتا ہے یہ جوتی پہ ٹانکا لگانا امیر المومنین کا یہ 1000 بادشاہتوں سے بھی افضل ہے. یہ ہے ولایت کا وہ درجہ. اب میں نے کہا کہ جی اسلام علم کہتا ہے حاصل کرو تاکہ عقل کام کرنا شروع کرے، تاکہ حق و باطل میں کہیں تم مشتبہ نہ ہو جاؤ. اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر اخلاق آئے، تاکہ تم تقویٰ کے درجے پہ پہنچو. اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر ولایت آئے، تاکہ تم ولی کے درجے پہ پہنچ جاؤ. اسلام انسان کو یہی بنانا چاہ رہا ہے. عقل کے میدان میں اولو الالباب، اخلاق کے میدان میں متقی اور ولایت کے میدان میں ولی. اسلام کا انسان مثالی یہی انسان ہے. اور اس کے بعد اپنا یہ نظام تھوڑا میں نے کیا، تفصیل سے نہیں عرض کیا. اب جب یہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اسلام کی اگر حکومت ہو تو پھر اس کے جتنے تعلیمی ادارے ہوں گے اس میں بھی ایسا نظام ہوگا کہ جس میں بچے کو صرف رٹایا نہ جائے. یہ اہم نقطہ ہے. بچے کو ہمارے یہاں جتنا تعلیم نظام صرف رٹایا جاتا ہے، بچے کے پاس ایسا کوئی بھی علم نہیں دیا جاتا جس میں بچے کا عقل کام کرنا شروع کر دے. بچے کا عقل ویسا ہی رہتا ہے، وہ عقل مند نہیں بنتا، وہ اولو الالباب نہیں بنتا، نیکی اور برائی میں اچھائی اس میں تمیز کر نہیں سکتا ہے.
باطل اور حق میں کوئی تمیز نہیں کرتا. اس کے اندر جو ہے جیسے حوض میں پانی بھرا ہو اس طرح اس کے ذہن میں جو ہے علم کا ایک خزانہ بھر جاتا ہے. کبھی کوئی پوچھتا ہے تو وہ جو ہے رٹا ہوا بتا دیتا ہے, باقی اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن اسلام کہتا ہے سب سے پہلے یہ جو تعلیمی ادارے میں نوجوان آ رہا ہے اس کو ایسا علم دو کہ اس کی عقل کام کرنا شروع کرے, پھر اس کو ایسی تربیت دو کہ یہ تقویٰ پہ آ جائے, پھر اس کی ولایت کے معنوی جو ہے روحانی جو ہے زندگی کے لیے کوئی تربیت کا سامان مہیا کرو. یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. ضروریات تین ہیں اپنی, معاشرے کی, نظام کی, اور یہیں سے عام طور پر جو زہد کا اور ہمارے یہاں عموماً مسلمانوں پہ یہ جو ہے وہ الزام بھی ہے کہ مسلمان چونکہ آخرت سے ایمان رکھتے ہیں دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے, اس لیے دنیا میں کوئی تحقیق ہی نہیں کرتے, نہ کوئی سائنسدان بنتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی سائنس ہے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ زہد کا وہ تصور کہ جو صوفیانہ تصور ہے کہ بس اتنا کماؤ کہ 2 روٹیاں مل جائیں, تمہارا کام ہو جائے, اور پھر جو ہے باقی اگلے دن کے لیے خدا پر بھروسہ رکھو, کسی پر قناعت کر کے گھر میں آ کر پھر جو ہے نماز اور روزہ شروع کر دو. اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے ایک ضرورت تمہاری ہے, ایک ضرورت معاشرے کی ہے, ایک ضرورت نظام کی ہے, تینوں کی ضرورت پوری کرو. اپنی ضرورت پوری کرو ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہاری پیداوار اتنی ہے کہ باقی دوسرے لوگوں کی اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ اتنی پیداوار کرو تاکہ معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہو. یہ بھی تمہارے اوپر واجب ہے. ایسا نہیں صرف اپنے آپ کو انا کو سامنے رکھو, یہ انا کہ صرف میری ضرورت نہیں, معاشرے کی ضرورت پوری کرو, پھر نظام کی ضرورت بھی پوری کرو. بھائی جب ہم جو ہے وہ نہ عقل کے میدان میں رہے, نہ جو ہے اخلاق کے میدان میں رہے, نہ ولایت کے میدان میں رہے, پھر ہوا یہ کہ علم کا مرکز جو ہے ہم سے چھن کے جو ہے وہ مغرب میں چلا گیا, امریکہ میں, وہاں پہ علم تخلیق ہوتا ہے. ہمارے سارے نوجوان جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں, پھر وہاں کی ثقافت لے کے یہاں پہ آتے ہیں. اگر بے دین نہ بھی ہو تو کم از کم جو ہے دین سے نفرت کرنے والے ضرور بن جاتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا دین ہے جو ساری مسلمان ملت کو محتاج بناتا ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, اس کو غنی بنا دیتا ہے. یہ کون سا اسلام؟ نظام کی ضرورت ہے کہ انسان ایسا کام کرے کہ یہ جو نوجوان باہر جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس رہے, بلکہ یہ ہو کہ باہر سے نوجوان ہمارے پاس آئے, اس لیے کہ علم کا سر چشمہ بنیادی طور پر ہم تھے. میں آپ کو صرف ایک جگہ مثال دوں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان کی اپنی انہوں نے یونیورسٹی کا آغاز کیا تو ایک ہی وقت میں 4000 افراد ان کا درس سنتے تھے. ایسا دنیا میں نہ کوئی استاد گزرا ہے, نہ کوئی ہوگا کہ ایک وقت میں اس کا درس سننے والے 4000 افراد ہوں, مختلف علوم کے. کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے, کوئی نجوم کا ماہر ہے, کوئی جو ہے ریاضی کا ماہر ہے, کوئی فقہ کا ہے, کوئی اصول کا ہے, کوئی فلسفہ, ہر ایک مختلف ماہرین اسی درس میں سے نکلے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے جو دہریے تھے, ابن القوا, عبد الکریم, جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ بھی یہ علوم حاصل کرنے کے لیے امام جعفر صادق کے پاس آتے تھے. ابن القوا کتنی دفعہ آیا ہے آپ روایات میں پڑھ لیں, کتنے دہریے جو ہے آئے ہیں مولا کے پاس, اور مولا نے ان کو جو ہے وہ طب اور وہ سکھائی ہے. کتنا افسوس ہے کہ کل علم تخلیق کرنے والے ہم تھے, ساری دنیا ہمارے پاس علم لینے کے لیے آتی تھی, اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پاس علم لینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ اسلام ہے یا یہ اسلام ہے؟ وہ اسلام کا نظام تعلیم ہے یا یہ اسلام کا نظام تعلیم ہے؟ نہیں, یہ جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں یہ اسلام کا نظام تعلیم نہیں ہے. اسلام کا نظام تعلیم یہ ہے کہ اس کی عقل کو ذرا فنکشنل بناؤ تاکہ وہ علم کو تخلیق کرے, نئے علم تمہارے سامنے پیش کرے, تاکہ باہر کی دنیا کے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں, آپ ان کے دروازوں پہ نہ جائیں. انگریز یہاں پہ آئے, ظاہر ہے وہ ایک خدا سے بیگانہ قوم ہے,
زندگی کا مقصد دنیا میں زیادہ لذتیں حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی تربیت بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو دنیا کی لذتیں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کرو. ان کا تعلیم کا نظام بھی ویسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی لذتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کو کیسے استعمال کرو, کیسے اس کے لیے ایجادیں کرو, اے سی کیسے بناؤ, جہاز کیسے بناؤ, یہ ساری چیز دنیا کو کس طرح سے استعمال کرو. اسلام کا جو بنیاد فلسفہ ہے وہ تمہارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے. تم آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو, دنیا کو امتحان گاہ سمجھو. اگر ہم جو ہے وہ صرف اپنی ضرورت کو سامنے رکھیں گے تو پھر ایسے علوم تخلیق نہیں کریں گے جو نظام اسلام کو بچائیں اور نوجوانوں کو اس سے باہر نہ جانے دیں. اس لیے یہ جو ہم نے کہا کہ یہ اپنے لیے سعادت اور دوسروں کے لیے سعادت, تو قیامت کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی امت مسلمہ کے لیے سعادت تب ہے جب نوجوان اپنے ہی ہاں وہ علوم حاصل کرے جو توحید کے سائے میں نکلے ہو, جو دین کے سائے میں نکلے ہو. ایسے علوم نہ جا کے حاصل کرے جو کہ مادیت کے سائے میں نکلے ہو. اس لیے آخرت کی سعادت بھی یہیں پر ہے کہ جی ایسے علوم تخلیق کرو کہ جو مادی فوائد کے لیے بھی ہو تاکہ ہمارے نوجوان ادھر نہ جائیں. اب ہوا یہ کہ انگریزوں نے جو نظام دیا نا اس میں ہم تقلید کرنے والے بنے, علم کو پیدا کرنے والے نہیں بنے, علم کو تخلیق کرنے والے نہیں بنے. ہم صرف تقلید کرنے والے ہیں. جو مغرب سے آتا ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے صرف چلتے ہیں, تخلیق نہیں کرتے. علم جب تک تخلیق نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ علم کا مرکز ہم نہیں بنیں گے. اور میں نے کیا علم تخلیق کہاں سے ہوتا ہے جب عقل کام کرنے لگے. ہمارے جو سارے تعلیمی ادارے رٹنا سکھاتے ہیں, عقل کو فنکشنل بنانا سکھاتے نہیں ہیں. تو اسلام کا تعلیم اور تربیت کا جب نظام آئے گا عقل کام کرنا شروع کرے گی, خود بخود علم جو ہے تخلیق ہونا شروع ہوں گے اور پھر نوجوان باہر نہیں جائیں گے. تو اس وقت جو ہمارے سامنے جدید دور کا ایک چیلنج ہے کہ نوجوانوں کو اس گمراہی سے بچانا ہے اور اسلام کو مرکز علم بنانا ہے. وہ بھی تب ہو سکتا ہے جب اسلام کا نظام تعلیم و تربیت ہمارے پاس ہو. میں نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بنیادی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اسلام جو تربیت کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ بھی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پھر یہ کہ جی ہمارا بنیادی کمی اور کوتاہی کہاں سے وہ بھی عرض کر دی. چونکہ ہمارے سارے تعلیمی نظام میں رٹنا سکھاتے ہیں, اپن کو کام کرنا نہیں سکھاتے, اس لیے جو ہے وہ ہم علوم تخلیق نہیں کرتے. اسی نقطے کو اگر ہم جو ہے بنیاد بنا لیں تو یہ اسلام کا تعلیم و تربیت کا نظام جو ہے ہمارے اندر علوم کے چشمے پھوڑ سکتا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. ذہن میں اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ آگے اس کو اور لمبا کیا جائے, اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ. ذرا دوہرا کے کہ جی اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو, علم برائے علم نہیں, علم برائے تربیت. عقل کو فنکشنل بناؤ تاکہ اولو الالباب بن جاؤ, اخلاق کو فنکشنل بناؤ تاکہ متقی بن جاؤ, ولایت اور روحانیت کو فنکشنل بناؤ تاکہ ولی بن جاؤ. جب یہ درجات تمہارے پاس آئیں گے تو تم جو ہے وہ ایک مثالی انسان بن جاؤ گے. خدا سے توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اسلام کے اس نظام تعلیم و تربیت کو سمجھیں اور یہ جو عبادات اور مختلف چیزیں ہیں ان کو جب ادا کریں تو ہماری نیت اور ارادہ اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنا ہو. خدا سے توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کافی لمبی برس ہوئی ہے, آپ کے توقع سے زیادہ وقت دیا گیا ہے اور اچھا ہوا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے مصطفی سے پوچھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت بہتر خطاب صاحب کا, اس میں سوال کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو اس وقت نظام تعلیم ہے وہ طالب علم کو رٹا تو لگواتا ہے لیکن اس کی تربیت نہیں کر رہا, جبکہ یہ نظام ہم نے خود جو مغرب کا نظام ہے وہاں سے لیا ہے.
اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلیم نظام ایسا ہے کہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. تو جبکہ وہی تعلیم نظام ہمارے پاس ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں رٹا ہے، اور وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے سیکھ کر بھی آ رہے ہیں. تو کچھ تضاد محسوس؟ جی نہیں، جو مغرب کے پاس مکمل تعلیم کا نظام ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم صرف وہاں سے جو ہے نا سائنسی علوم کو لیتے ہیں اور وہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں. وہاں پہ جو ان کے پاس مکمل تعلیمی نظام ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں لائے. وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ تو بچوں کو جس طرح سے وہ تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو ان کی عقل بہرحال ایک چلتی ہے، ہماری عقل نہیں چلتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں اللہ ہے، نیکی اور برائی بھی ہے، اور دنیا کو جائز اور ناجائز طریقے سے دیکھ کے عمل کرنا ہے. پھر وہ جو وہاں سے جو علم آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی جس طرح سے بھی چاہو دنیا کو سمیٹو. تو یہ تضاد ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، خود شخصیت میں تضاد ہوتا ہے کہ جو سیکھتے ہیں وہ تو حلال و حرام نہیں بتاتا، وہ تو جائز اور ناجائز نہیں بتاتا، اور پھر جو ہم ایک مذہبی اور دینی انسان ہے وہ بتائے حلال و حرام. تو انسان کے اندر خود تضاد ہو جاتا ہے اور وہ انسان کی شخصیت بھی بیلنس نہیں رہتی. اس لیے وہ نظام اس کا بنیاد مادیت کو استعمال کرنا ہے، ہمارے نظام کا بنیادی اور ہے اور ہمارے اندر ایک فطرتی اور ہے. تو آپس میں ٹکراتی ہے، وہ جو کچھ وہاں سے آتا ہے وہ بھی کوئی اثر نہیں رکھتا. آپ نے کہا تھا کہ عبادت کے دوران اللہ کی طرف اگر دھیان نہیں ہوگا تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا خیال نماز کے دوران جو اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں کی طرف یا اپنے کاروبار کی طرف ہوتا ہے. کیا وہ عبادت نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کے میں نے خود عرض کیا تھا کہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جی انسان کی نماز میں سے صرف وہ حصہ قبول ہوگا جو کہ توجہ اللہ جس میں رہا ہو. اگر نہ رہا ہو تو وہ نماز کا حصہ قبول ہی نہیں ہوتا. اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں. گڑ کرتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر، پھر ہمیں خود معلوم ہوتا ہے یہ ہماری نماز تمام ہو گئی. تو اس نماز سے جو ہے وہ چونکہ نماز کا فلسفہ روح ہی توجہ اللہ وہ نہیں ہے تو پھر وہ اثر بھی نہیں ہوتا اور یہ عبادت بھی نہیں ہے. یہ تو آپ دوسروں پہ الزام نہ لگائیں، اپنے آپ پہ کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہاں پہ تعلیم حاصل کی جائے، باہر نہیں جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ علم حاصل کرو. وہ کون سی تعلیم ہے جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا؟ جی آپ نے سوال اچھا کیا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جی آپ ایسے انتظامات کریں کہ سارے علوم آپ کو یہاں پہ مل سکیں. لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی اسلامی معاشرے کی ابتدا کی ہے تو ظاہر تمام علوم نہیں تھے وہاں پہ موجود اور آہستہ آہستہ اس کے لیے کوششیں جاری تھیں. اس لیے جنگ بدر میں جو قیدی ہوتے ہیں کافرین کے ان میں سے بہت سے پڑھے لکھے جو ہیں رسول اکرم کہتے ہیں جی ہم میں سے جو ہے ایک تمہارا قیدی 10 افراد کو پڑھنا لکھنا سکھائے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے. تو مسئلہ یہ کہ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو باہر سے لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا انتظام کریں کہ سارے علوم آپ کے پاس ہو، باہر سے لینے کی ضرورت نہ پڑے. جناب ایک سوال ہے کہ اسلام سے پہلے آنے سے پہلے جو حالات تھے چاہے وہ عرب کے اندر یا دنیا کے اندر جو تھے وہ اور جو ایٹ پریزنٹ جو سب موجود ہیں ان کے بارے میں جو آنے والے جو ہیں واقعات ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسلام ایز اے بینڈنگ کا دے رہا ہے اس لیے تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ یہ کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ معلوم نہیں کہ آپ کا سوال بہت ہی میرا خیال وسیع ہے، اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک بنائیں تو جواب دینے میں آسانی ہوگی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو کچھ نظام پیش کیا اس کا انسانیت پہ کیا اثر ہوا ہے اب تک، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے؟ کیونکہ بہت میرا خیال کھلا ہوا آپ کا سوال ہے. جو حالات جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے اسلام کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس وقت، کیونکہ جو چل رہے ہیں ایٹ پریزنٹ جو حالات ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اسلام نے جو ہے ایک طرف تو انسان کا شعور بہت بلند کیا ہے.
شعور اس طرح سے بلند کیا کہ نبوت کو ختم اسی دور میں ہوا. نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے شعور کی بلندی ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کو جو ہے کتاب دے دیں وہ دوسرے دن بانٹ دے گا. پہلی کلاس والا دوسری کلاس میں آئے تو ذرا کم ہو جائے گا. پھر آگے ایک بچہ کتاب پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا ذرا سیکھتا ہے. پھر مثلا کالج یا یونیورسٹی میں آ جائے تو خود اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. رسول اکرم سے پہلے تک صورت حال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ انسان سارے اس کو بانٹتے رہے. یہ اس میں تحریف تبدیلی کوئی بھی کتاب صحیح صورت میں باقی نہیں رہی. لیکن اسلام نے اپنے نظام کے ذریعے سے اتنی اس کا شعور بلند کیا کہ قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے اس کی حفاظت ہوئی اور اب تک وہ صحیح سلامت موجود ہے. یہ انسان کے شعور بلند ہونے کی جو ہے ایک بہت ہی آسان میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مثال پیش کی. اس کے بعد جو سائنسی علوم ہیں ان میں اسلام سب کا بنیاد گزار اسلام ہے. اگر کیمسٹری دیکھیں تو اس کا بنیاد گزار انسان ہے. اگر جو ہے فزکس دیکھیں اس کا بنیاد گزار انسان ہے اسلام ہے. اگر جو ہے ریاضی دیکھیں اس کا بنیاد گزار جو ہے وہ اسلام ہے. سارے علوم وہاں سے ہوئے. لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک جیسے بہرحال ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان سست ہو جاتا ہے. اسلام کی تہذیب جب سست ہونا شروع ہوئی اور پھر جو ہے وہ طاؤس و رباب آخر کے بجائے جو ہے اول ہو گئے تو پھر یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئی. پھر جو ہے ان کے پاس گئے. لیکن مغرب کی ساری سائنسی تحقیق کا بنیاد ہماری ہی وہ تحقیق ہے. تو اسلام نے ان سب کو جو ہے وہ بنیاد رکھا ہے اور انسان کی شعور اور سائنس کی ترقی میں بہت زیادہ اس طرح سے بحث کے لیے تفصیل چاہیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا کہ عقل جو ہے اس کو کیچ نہیں کر رہی ہے اور اپنی جو ہے دماغ جو ہے وہ ایماندار سے پڑھ رہا ہے خدا کو حاضر ناظر کر کے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے پرہیزگار بھی ہے. اور آپ نے کہا جب وہ عقل نہیں کام کر رہی ہے اس کی تو وہ مومن نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے باقاعدگی سے فرض بھی صحیح انجام دے رہا ہے کیا وہ مومن نہیں ہے؟ جی ہاں، میں اپنی طرف سے تو کہنا اچھا نہیں سمجھتا. اصول کافی میں روایت ہے ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آتے کسی کی تعریف شروع کی. کہا کہ جی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ تلاوتیں کرتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں بتا کہ اس کی عقل کیسی ہے. کہا کہ جی وہ تو اس کے پاس نہیں ہے. تو مولانا نے کہا پر اس کے پاس اچھائی بھی کوئی نہیں. مجھے سوال ہے تو نماز ہوا ہے جن کو خیال نہ ہوتے حضرت رسول خیال ہو لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیال نہ سائیں مجھے بدھو رسول فرمایا تو مجھے کچہری میں گیا کھوڑ بیٹھا ہوا تو پہلے کا تو وہ شخص پڑھے جن جو خیال سوائے اللہ جب نہ ہوتے تو ماں نے کہا اٹھا دینم ان کا سوائے علی جب کوئی نہ تھو اصل تو ابھی گناہ گار میں ڈسو خیال رکھا دیا. جی ہاں صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. دیکھیں جی ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اس میں مثلا 10 منٹ کی اس میں 1 منٹ نماز میں خدا کی طرف سے، ایک یہ کہ 2 منٹ خیال خدا کی طرف سے، 4 منٹ خدا کی طرف سے. ایک وہ نماز ہے جس میں کوئی خیال خدا کی طرف ہے ہی نہیں. اب انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دھیان خدا کی طرف ہو. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو ائمہ کی نماز ہے، اہل بیت کی نماز ہے، وہ بہت بلند نماز ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ ان کا دھیان صرف خدا کی طرف ہوتا ہے، صرف اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ آپ نے فرمایا. اس سے بھی بلند ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے بلکہ دنیا سے کبھی کبھی اتنے کٹ جاتے ہیں کہ پاؤں میں لگا ہوا تیر نکال دیا جاتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کے درجات بہت بلند ہیں لیکن وہی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی تو ہمارے لیے جو ہے وہ منزل ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے جو ہے ان جیسے بنے. لیکن اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، دھیان خدا کی طرف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نماز پڑھے گا ہی ایسے. لیکن کہہ کہ جی آہستہ آہستہ اپنا دھیان خدا کی طرف بڑھاتے جاؤ تو جتنا دھیان بڑھتا جائے گا اتنی اس کی عبادت کی درجات جو ہے وہ بلند ہوتے جائیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ ابتدائی دور اسلام میں جو کہ شہر علم کا دور ہے، اس دور میں تمام علم کے خزانے اسی شہر سے پھوٹنا چاہیے تھے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں بھی یہ ہوا کہ جو باہر سے قیدی لائے گئے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لوگوں کو تعلیم دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس شہر علم کے دور میں بھی ہمیں دوسروں سے علم لینے کی ضرورت محسوس ہوئی. جی ہاں، ایک ہوتا ہے جی معجزہ، ایک ہوتا ہے عام عادت. اسلام جو ہے کسی کو معجزے کے ذریعے امت کو سدھارنے کا راستہ نہیں اختیار کرتا. جو لوگ مسلمانوں کے پاس تھے مدینے میں، جو لوگ تھے ایک تو بہت تھوڑے تھے، اگر ان کو آپ تعلیم و تربیت پہ لگا دیں تو باقی سارے کام جو ہے ان سے رہ جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ تھے ان کو بہت سارے اور زیادہ اہم کاموں پہ لگایا گیا اور ان کو جو ہے اس میں لایا گیا. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ علم کے شہر اور علم کے دروازے کا تو دور تھا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو حاصل کرنے والے ہیں ان کے ظرف کتنے بڑے ہیں. علی علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے کہ مولا نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جو چاہو پوچھو، تو اس کے اٹھ کے کسی نے کہا میرے سر پہ کتنے بار ہے. اور کئی روایات میں ملتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام مجھے لے کے کوفے سے باہر نکلے اور روتے رہے اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہاں پہ علم کا سمندر ہے کہ جو موجیں مار رہا ہے لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نہیں ملتا. تو ایک جو دینے والے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آگے سے لینے والے کا جو ہے ضرب کتنا بڑا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کے پاس ضرب بھی چھوٹا ہے تو بیچارہ دینے والا کیا کرے. اس لیے وہاں پہ علم کا اتنا نہیں تھا کہ جی اس طرح کے لینے والے ہوتے کہ جو اہل بیت سے لے سکتے. اس لیے علیہ السلام نے ایک زمانے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جاتا تو یہ چشمہ اوپر سے بہتا ہے، اس کے ذریعے سے میں تمہیں بتا دیتا کہ گھر کو روشن کیسے کیا جائے. حالات نہیں ہوئے تو بولا کیا کرے اس کو. اس لیے جو ہے وہ لینے والے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، صرف دینے والے کا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے ابھی تک جتنی بھی بحث کی وہ ساری کی ساری اسلام سے متعلق تھی. ماشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اسنا شرعی مدرسے بھی موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اسلامی مدرسوں سے کوئی نیا علم نکل کے دنیا کو منور نہیں کر رہا؟ آیا ہمارے مدرسے اب بھی وہ صحیح تعلیم نہیں دے پا رہے اتنے سال گزرنے کے باوجود، یا ہم ابھی تک ان مخصوص تعلیموں میں الجھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو صرف نماز روزہ ہر جگہ سکھاتی ہے؟ جی یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ دور اس طرح کا نہیں ہے کہ علوم کی شاخیں بہرحال تھیں لیکن محدود تھے، تو ایک ہی ادارہ ہوتا تھا کہ جس میں سارے علوم سکھا دیے جاتے تھے. اب علوم اتنے پھیل گئے ہیں کہ اس میں اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے. حتیٰ کہ آپ جو ہے اسکول میں جائیں تو مثلا 7ویں 8ویں کے بعد 2 حصے کر دیتے ہیں، ایک آرٹس کو ایک جو ہے سائنس کو. پھر آپ کالج میں چلے جائیں تو اس میں بہت سارے، پھر یونیورسٹی میں چلے جائیں بہت سارے. اب تو انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں کہ ہر ایک صرف ایک جو ہے نا وہ علم کے شعبے، اس میں بھی اسپیشلائزیشن بن رہی ہے. مطلب الیکٹرانکس کا ایک بہت بڑا ہے، لیکن ایک کمپیوٹر کا بن گیا ہے، ایک جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے مدرسے جو ہے وہ صرف ایک انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں، صرف جو ہے فقہی علوم اور اس سے منسلک علوم کے. تو اب جو ہے آپ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کوئی جو ہے انسٹیٹیوٹ بنائیں اور پھر شکایت کریں گے کہ یہ جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ فزکس نہیں سکھاتا، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے وہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہی ایک مخصوص علم کے لیے گئے. اس لیے ہمارے مدارس ایک مخصوص انسٹیٹیوٹ ہیں کہ جو اس طرح کا علم سکھاتے ہیں. ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ جبکہ وہ جس علم دینے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہ دے تو پھر اس پر تنقید کریں، ورنہ وہ تو صرف ایک طرح کا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے. اس لیے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ اس طرح سے شعبے جو ہے تقسیم ہو گئے ہیں. لیکن میں نے جو کہا وہ یہ کہ جس بھی شعبے میں انسان جائے، چاہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے فزکس میں ہو، لیکن بنیادی اس کی تربیت اصل اخلاق اور ولایت کی لازمن ہونا چاہیے. اگر اس کی یہ تربیت نہیں ہوگی، اس کو فزکس کا ماہر بنا دیں گے، ایٹمک علوم کا ماہر بنا دیں گے، تو وہ ایٹمی علوم کو انسانی فائدے میں استعمال نہیں کرے گا، وہ ایٹم بم بنا دے گا.
یہ ایٹم بم بنانے والا کوئی جاہل تو نہیں ہے نا؟ یہ جو ہے ہیروئن بنانے والا کوئی جاہل تھوڑی ہے؟ کیمسٹری کے بہت بڑا جو ہے وہ ہائی لیول کا ہائی ٹیک جو ہے فارمولا ہے یہ جو ہے ہیروئن. تو یہ کوئی جاہل نے تو نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے اس کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوئی, اس کے عقل کی تربیت نہیں ہوئی, اس کے ولایت کی تربیت نہیں ہوئی. یہ جو ہے مادیت کی طرف گرا ہوا ہے, اس لیے اپنے علم کو استعمال کرتا ہے انسان کی سعادت اور اچھائی کے لیے نہیں بلکہ انسان کی بربادی کے لیے. ایک ایٹم بم بنانے والا جب اس کے 2 ایٹم بم استعمال کیے گئے تو 2 لاکھ سے زیادہ مارے گئے ہیں اور کئی لاکھ جو ہے افراد جو ہے وہ بے گناہ جو ہے اپنے اعضاء سے محروم ہوئے. یہ ایک اس غیر تربیت یافتہ سائنسدان کا کام ہے جو اسلام کے دروازے پہ آ کے عقل اور اخلاق اور ولایت کی تعلیم نہیں حاصل. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر شروع میں پیدائش سے ہی اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس پر علم واجب ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے آپ جیسے کہتے ہیں کہ عقل ہے ہی نہیں تو اس پہ کوئی ذمہ داری شریک کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اس پہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی سزا نہیں ہے اس کو, نہ جزا ہے نہ سزا ہے اس کے لیے. اہل بیت کی روایت ہے اصول کافی میں یہ کتاب عقل میں کہ خدا جزا اور سزا انسان کی عقل کے مطابق دیتا ہے. جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے اس کو جزا اور سزا بھی زیادہ ملتی ہے, جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کو سزا اور جزا بھی کم ملتی ہے. اس لیے معصوم 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی جزا کچھ اور ہے, ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کی جزا کچھ اور ہے, اس لیے کہ وہ عقل کل ہے, ہم معمولی تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جی انسان کو جزا اور سزا اس کی عقل کے مطابق ملتی ہے, عمل کے مطابق اس کا لمبا کتنا عمل ہے کتنی دیر اس پہ نہیں ملتی. آپ سے ایک سوال تو کیا گیا ہے لیکن تھوڑی مزید تشریح مانگتے ہیں ہم کہ آپ نے کہا کہ یہاں کا نظام تعلیم رٹا سسٹم ہے, عقل کو فنکشنل کرنے کا طریقہ نہیں ہے, اور وہاں جو مغرب میں ہے وہ کچھ الگ سے نظام ہے جو عقل کو فنکشنل کے حوالے سے آپ نے کچھ بتایا کہ اس کو مزید تھوڑا واضح وہ فنکشنل بناتی ہے عقل کو, لیکن اس کے آگے جو مقصد حیات رکھتا ہے. اس لیے کہ مغرب میں جو فلسفہ حیات ہے جو ان کی بنیادی آئیڈیالوجی ہے وہ موت کے بعد حیات تو کوئی ہے نہیں, معنوی روحانیت کو تو باقیت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو وہ عقل کو اس طرح استعمال کرنا سکھاتے ہیں کہ اس دنیا مادی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آرام کیسے حاصل کیا جائے, زیادہ سے زیادہ سکون کیسے حاصل کیا جائے, زیادہ سے زیادہ چیزوں میں ملکیت کیسے حاصل کی جائے, مالک انسان کیسے بنے. تو وہ اس طرح کی عقل جو ہے انسان کو اس کی عقل کو فنکشنل بناتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کافی چیزیں بتانے کی, لیکن اگر یہاں پہ میں وہ جو چھوڑ گیا تھا چیز ایک آپ کی خدمت میں بتا دوں. ایک شخص نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ جی امیر شام کے پاس بڑی عقل ہے, امیر شام کے پاس بڑی عقل ہے. تو مولانا نے کہا کہ نہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس مولانا نے کہا کہ اس کے پاس چالاکی, عقل نہیں ہے چالاکی ہے, نکرا ہے اس کے پاس. کہا کہ جی پھر عقل کو کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عقل وہ ہے ما عبد بہ الرحمان وقت سے بہ الجنان, کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور اس سے جنت حاصل کی جائے. اور چونکہ وہ کام نہیں کرتا اس لیے اس کے پاس چالاکی ہے, عقل نہیں ہے. تو توانائی ایک ہے, اس کو صحیح راستے پہ لگا دیں تو عقل بن جاتی ہے, غلط راستے پہ لگا دیں تو چالاکی بن جاتی ہے. یہ مغرب ایسا نظام ہے کہ وہاں پہ آدمی کو چالاک بنا دیا جاتا ہے, عقل مند نہیں بنا. جنگل اور بیابان میں انسان نہیں, ادھر کیسے پہنچایا جائے؟ جی ہاں, اچھا سوال ہے. اس کو وہاں پہ علم جو ہے وہ کئی طرح سے آپ کو پہنچا سکتے ہیں. آپ وہاں پہ جو ہے کوئی کمپیوٹر دے دیں, انٹرنیٹ کی جو ہے وہاں پہ لائن دے دیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ جائے گا, کسی آدمی بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل لائن کی ضرورت نہیں ہے, آپ سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ جو ہے اینٹینا لگا دیں. جی انٹرنیٹ ایسا ہے کہ آپ
आप गप्पू रो देते, खुद को खुदा आदमी चलता चलता पहुंच जाता है जिसकी तरफ उसको चलना होता है। माइक तो बोलो, माइक को एक हदीस है अवल माखलकल्लाह नूरी भी हदीस में सरकार सल्लत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया था अवल माखलकल्लाहुल अक्ल की हदीस में फरमाया था अवल माखलकल्लाह लो ऐसी तरह से हदीस में फरमाया था अवल माखलकल्लाहुल इश्क यानी जेके भी हदीस आहिनि हाणे अवल माखलकल्लाहुल कलम जो फरमायो अथनि। हाणे इहे जेके हदीसूं आहिनि हाणे जो मक़सदु छा आहे इहे सम्झाए सघो था छो जो अक़ल जे हवाले सां बि काफ़ी ॻाल्हायो आहे ऐं इहा ॻाल्हि ॿियो मूं ॾिठो आहे शायदि आउं ग़लति हुजां त पोइ मुंहिंजी फरमाईंदा त असांजे माशरे में जेको आहे असीं रोज़ो बि रखूं था इहो इन जे लाइ ताकी असांखे माण्हूअ जी बुख उनजी ख़बर पए अहसास थिए ठीकु आहे न। लेकिन अमली तरह सां असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में इहा ॻाल्हि नथा ॾिसूं। जेकॾहिं असां वटि को बीमार आहे त हुनजो असांखे अहसास कोन्हे त हुनखे केतिरी तकलीफ़ हूंदी। जेकॾहिं को बुख आहे हुनजो अहसास कोन्हे। असांजे पाड़े में कोई फर्क़ु थी वञे त शायदि पुछण वञूं था। इहो आख़िर कहिड़ी ॻाल्हि आहे। हिकिड़े मौलाना साहिब किबला अलीबख्श साहिब खां मूं सुवाल कयो चवनि त साईं मुंहिंजो छा भला असांजे मदारिस में इहो नथो पढ़ायो वञे त हुकूकुल नास जी केतिरी अहमियत आहे। पोइ शायदि थी सघे त मौलवी साहिब जन तंग थी करे अलाए कीअं जो हा साईं इहो ईअं आहे। हा हक़ीक़त आहे खिलण जी ॻाल्हि कोन्हे। छो भला असांजी ज़िंदगीअ में जॾहिं असांजा हादियाने जी नूर आहिनि जो असीं सीनो ठोके थियूं था ऐं दुनिया खे चैलेंज कयूं था हक़ीक़त बि ईअं आहे त असां जहिड़ा हादी आहिनि उहे पेश करियो। सवाल तो खत्म थे सवाल ये है अलबत्ता ये है कि इसके लिए तफसील चाहिए। हमारे यहाँ नूर हम समझते हैं कि जैसे बाकी वजूद है नूर अलहदा से एक वजूद है। लोहा के वजूद है, चांदी के वजूद है, मसलन कपड़ा के वजूद है। नूर अलहदा से वजूद है। नूर अलहदा से वजूद नहीं है, वजूद की सिफत है। नूर अलहदा से वजूद नहीं है, वजूद की एक सिफत है। हर उस वजूद को नूर कहा जाता है कि जिसके लिए जिसकी सिफत ये हर वो वजूद नूर है जो खुद जाहिर हो और दूसरों को जाहिर करता हो। तो नूर अलहदा से वजूद नहीं है बल्कि जो है खुद क्या है एक वजूद की सिफत है। इसलिए अक्ल क्या है, अक्ल भी एक नूर है, अक्ल भी एक नूर है। इसलिए ये कहना कि पहले नूर खल्क हुआ पहले अक्ल खल्क हुआ ये जो है तो इख्तिलाफी नहीं है, एक ही जो है वो चीज है। दूसरी ये होती है कि कभी कभी हम कहते हैं ये पहले ये काम किया पहले ये काम किया, लेकिन किस चीज से पहले किया ये नहीं बताया जाता। ठीक है जी, मैं कहता हूं कि जी मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी है, सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है नहीं, सबसे पहले आके मैं बैठा हूं, सबसे पहले आके बैठा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी। ठीक है जी, मैंने कहा कि जी मैं वहां पे गया था दर्ज दिया, सबसे पहले मैंने अपने दर्ज का तारुफ पेश किया, सबसे पहले मैंने तारुफ पेश किया था नहीं, सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। तो ये होता है कि ये जो कहा जा रहा है सबसे पहले ये किससे पहले, ये जब तक वाज़ेह न हो तो वो पहले लफ्ज जो है वो समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो कहा गया कि लो खल्क हुआ ये इसके है जब पहला जो है नूर और वजूद जो कि मकाम मोहम्मदियत है उसके बाद पहले मखलूक लोग है। इस तरह से ये चीजें जो है वो निस्बत के हवाले से होती हैं। तो ये एक पहले सवाल का एक मुख्तसर जवाब है। दूसरा ये है कि रोजे के लिए या दूसरी चीजों के लिए मैंने कहा जैसे आपने भी कहा हदीस में भी है कि जी रोजा एक जो इजाफी खुद ब खुद हमारे अंदर सिफत पैदा करता है वो ये है कि जी इंसान को दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है। ठीक है, लेकिन कौन सा रोजा? वो रोजा जो खुदा के लिए रखा गया, जो रोजा मुआशरे की सकाफत से मुतासर होकर रखा जाए कि जी रोजा नहीं रखूंगा तो लोग कहेंगे जगह जी मुसलमान कहलाता है और रोजा नहीं रखता, तो वो फिर असर नहीं करता रोजा। रोजे की बुनियाद इखलास है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में
جہاں پہ فلسفہ بتایا ہے احکام کا، تو روزے کا فلسفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ خداوند عالم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے جعل اللہ الصوم تثبیتا للاخلاص، تاکہ انسان کا اخلاص مضبوط ہو جائے، خلوص مضبوط ہو جائے۔ خلوص کو مضبوط کرنا جو ہے یہ بنیاد ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان خدا کے لیے خالص روزہ رکھتا ہی نہیں، دوسروں کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا میں اس کو جو ہے آپ کی خدمت میں، روزے کے 3 درجات ہیں۔ ایک روزہ فقہی ہے، 9 چیزیں آپ کو بتائیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، روزے فقہی ہے۔ ایک روزے اخلاقی ہے، ایک روزے عرفانی ہے۔ روزے فقہی وہ 9 چیزیں سے آپ بچ گئے، آپ کا روزہ فقہی ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن کیا ہے، اس سے صرف جو ہے صحت حاصل ہوگی، سومو تصحو، روزہ رکھو تو صحت حاصل ہوگی، انسان کا ہاضمے کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ لیکن وہ بھی اسی کا جو سحری اور افطاری میں کھانے کو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائے، لیکن اگر سحری اور افطاری میں زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھایا تو پھر بھی وہ صحت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرا جو درجہ ہے کہ جس میں کہا گیا حدیث کے میں عربی میں نے فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ، دوسرا چغلی، تیسرا جو ہے وہ غیبت، چوتھا جو ہے وہ کسی کی طرف جو ہے شہوت سے نگاہ کرنا، اور 5واں جو ہے جھوٹا قسم اٹھانا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا معنوی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو ہی روزہ ہو گیا، اخلاقی روزہ نہیں ہوا۔ اور جب انسان ان تمام گناہوں سے بچتا ہے، اخلاقی گناہوں سے، پھر انسان کا اخلاقی روزہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، پھر تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو تقویٰ تب آتی ہے جب انسان ان اخلاقی چیزوں سے بھی بچے۔ اگر نہیں بچتا تو تقویٰ نہیں آئے گی اور دوسروں کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تیسرا جو روزے کا درجہ ہے، روزہ عرفانی ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے نا تقویٰ کے لیے رکھتا ہے، تقویٰ کے لیے حاصل کر چکا ہے، صحت پہ صحت پہلے حاصل کر چکا ہے۔ اب جب متقی بھی ہے، صحت بھی ہے، وہ روزہ کیوں رکھے؟ وہ روزہ صرف جو ہے خدا کے لیے رکھے۔ اس روزے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے روزے میں انسان اپنے پیٹ کو غذا سے نکالتا ہے، غذا نکال دیتا ہے، پیٹ کو خالی کرتا ہے۔ اس دوسرے اخلاقی روزے میں انسان اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ جو درجہ عرفانی ہے، اس میں انسان اپنے قلب کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ روزہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے، جنت کے لیے بھی نہیں ہوتا، جہنم کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مولانا نے کہا کہ پالنے والے میں تیری عبادت جو ہے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے وجدتک لأهل للعبادۃ، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو روزے کا یہ جو درجہ ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے کہ انسان خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں جو حاصل، پہلے میں کیا حاصل ہوا؟ صحت حاصل، دوسرے میں کیا تقویٰ، تیسرے میں خود خدا حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ جو میں ہی اس کی جزا ہوں، خدا ملتا ہے، وہ روزہ عرفانی کے ذریعے ملتا ہے، جس میں انسان اپنے قلب کو غیر اللہ کی محبت سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ درجات ہے انسان جو حاصل کرنا چاہے۔ روزے کے دوران جب آدمی رکھتا ہے روزہ، اس کے بعد ہوتا ہے اس کے سونے کے دوران احتلام آ جاتا ہے، اس کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو کام ہے، کوئی نہیں ٹوٹتا، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ نوم عبادت، روزے دار کی نیند عبادت ہے، روزے دار کی نیند جو ہے وہ عبادت ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کافی لمبی اور اچھی اور مفید بامقصد اور پربور گفتگو ہوئی، اور سائی پہلے ہی اٹھ کے نیچے آتے۔ ابھی میں اس تیسرے ہمارے پروگرام کے مہمان خاص محترم اور مکرم سید محمد حسنین نقوی صاحب ایس پی ریلوے پولیس کو عرض کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب دوست کی گفتگو سے جو میں نے استفادہ کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو مختصر نماز کروں، کیونکہ آپ کی رحمت بہت
شہید ہو چکی ہے. میں مزید آپ کو رحمت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اسلام کا عنوان جو تھا تعلیم اور تربیت، بالکل سیدھے سادے الفاظ میں تعلیم یا علم، حصول علم کے حوالے سے اسلامی عقائد جو ہیں جسے ہم اصول دین کہتے ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے، اور تربیت کے حوالے سے ہمارے فروع دین. اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو معاملہ یہیں طے ہو جاتا ہے. اس میں ساری باتیں آ جائیں. باقی حصول علم کے حوالے سے جہاں جہاں بھی بات ہوئی ہے اس سے مراد علم دین ہے، اور علم دین جو ہے وہ دنیا میں رائج جتنے بھی انواع اقسام کے علوم ہیں ان سب کا احاطہ کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. اور دعا کے اختتام سے پہلے میں کافی دور سے آئے ہوئے نوجوانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلطان پور ٹنواکر سے آئے ہیں دوست، باغلی جی سے آئے ہیں، بنگلورو سے روزانہ آ رہے ہیں، اور سیمنٹ فیکٹری سے بھی آ رہے ہیں، ڈوڑی سے بھی آتے ہیں. ان سب کا شکریہ. اور لوگ یہاں سے بھی آتے ہیں. حقیقت میں یہ آپ کا نا آپ کے لیے، اور کوشش کریں خود بھی آئیں، کسی اور کو بھی لے کر آئیں تاکہ ہم زیادہ ہی استفادہ کریں. اب دعا کے لیے بھی سید حسین موسوی سے کہوں بھائی وہی دعا کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند بحق محمد وآل محمد ہماری اس مصروفیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند ہماری اس تیری بارگاہ میں بیٹھنے کو عبادت میں شامل فرما. خداوند ہمارے اندر اسلام کے ذریعے سے، اپنی توحید کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے خداوند ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما. خداوند اہل بیت سے اپنا رابطہ جوڑنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور ایسا رابطہ جوڑے کہ جو کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو نظام محمد والے محمد کے نور سے روشن فرما. خداوند جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا. خداوند جو تکلیفات میں مبتلا ہیں ان کی تکلیفات رفع فرما. جو صاحب اولاد نہیں ہے خداوند انہیں صالح اولاد عطا فرما. خداوند ایسا مال و ملکیت دے جو تیرے اور حسین کی راہ میں کام آئے، ایسا اولاد دے جو تیرے اور حسین کی راہ میں کام آئے. خداوند بحق محمد وآل محمد اس دور کے رہبر حقیقی، رہنمائے حقیقی ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے سامنے ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل پروگرام میں نے